ہجر کہتے ہیں عقل کو، دانائی کو بھی ہجر کہتے ہیں، اور وہ مکان جو پتھروں سے بنا ہوا اس کو بھی ہجر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت مطہرہ میں اللہ پاک فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ فرمایا اصحاب ہجر نے اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا۔ اصحاب ہجر قوم سمود کا نام ہے۔ قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ یہ جگہ مدینہ پاک سے جو راستہ تبوک کی طرف جاتا ہے اس کے درمیان میں یہ علاقہ پڑتا ہے، اور وادی ہجر بہت بڑی ایک وادی تھی، اس میں بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر لوگوں نے اندر گھر بنائے ہوئے تھے۔ کچھ گھر ساتھ ساتھ تھے، کچھ دور دور تھے، اور بڑے حیران کن انداز میں پتھر، یعنی اس وقت ٹیکنالوجی جو آج مانی جاتی ہے اس وقت بظاہر طور پر ایسی ٹیکنالوجی کا کوئی اثر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حیرت انگیز طور پر پہاڑوں کو تراشا، پہاڑوں کے اندر محل بنا لیے۔ تو ان کے پاس اللہ پاک نے صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ وہ اٹھنے والا واقعہ آپ بار بار سنا ہے، انشاءاللہ پھر زندگی میں آگے سپاروں میں پھر آئے گا۔ تو اس قوم کو اللہ تعالی نے تباہ و برباد کیا۔ تو سورت کا نام اللہ پاک نے اسی نسبت کی وجہ سے ہجر رکھا، اور اس صورت میں بتلانا یہ مقصود ہے کہ جن پر عذاب آیا ہے نہ ان کی پیروی کی جائے، نہ ان کے علاقوں میں رکا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو عذاب دیا گیا، فرمایا جب ان کے پاس سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، یعنی جب یہ اب العلا کے نام سے سب ایسے العلا کے نام سے اب یہ علاقہ جانا جاتا ہے، پہلے اس کا نام ہجر تھا۔ ہجر میں اب وہ علاقہ جس جگہ یہ قوم سمود کی جگہ تھی اس جگہ کو اب العلا کہتے ہیں۔ تو فرمایا سرکار نے فرمایا جب تم اس علاقے سے گزرو تو فرمایا روتے ہوئے گزرو، اور اگر تم نہ رو سکو تو پھر ان کے پاس سے نہ گزرو، یعنی یہ وہ جائے عبرت ہے جس جگہ اللہ تعالیٰ نے اتنی جسیم القامت لوگوں کو، طاقتور لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک ایسی چگاڑ چیخ آئی کہ سارے کے سارے مر گئے، ان کے آثار باقی رہے لیکن وہ تباہ و برباد ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم نہ رو سکو تو پھر فرمایا اس علاقے سے نہ گزرو، اس علاقے سے نہ گزرو، فرمایا ایسا اگر تم نہ کرو گے تو عذاب تم پر بھی آ جائے گا جو ان پر آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جب تشریف لے جا رہے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ تو اس علاقے سے گزرے تو بعض صحابہ نے ان کے کنویں سے پانی بھرا، قوم سمود کے کنویں سے پانی بھرا، اور پانی بھرنے کے بعد اس سے آٹا گوندا، پھر سرکار کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ اس جگہ کنواں بھی ہے، ہم نے اس سے پانی بھی بھرا ہے اور آٹا بھی گوندا ہے۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو گرانے کا حکم دیا۔ اب ذرا سوچئے گا کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان رہتے ہوں اس جگہ رہنے کیا، اس جگہ کی کھانے سے بھی سرکار نے منع کیا۔ سرکار نے فرمایا پانی گرا دو، آٹا اگر گوند لیا ہے تو تم نہ کھاؤ بلکہ تم یہ اونٹوں کو کھلا دو۔ یہاں سے علماء کرام نے مختلف مسائل اس بات کیے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جواری، سودی اور زانی کی کمائی سے جو بندہ رزق کھائے گا اس کا دل کالا ہو جائے گا۔ جس بندے کو پکا یقین ہو کہ فلاں آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے، فلاں آدمی جوئے کی کمائی کھاتا ہے، فلاں آدمی کی یہ جو کمائی ہے یہ جناب من زنا کی کمائی ہے، یا یہ دیوسی کی کمائی ہے، حرام کی کمائی ہے، اگر وہ جان بوجھ کر اس کے رزق سے روٹی کھائے گا جبکہ اس کو پتہ ہے اس کی روزی حرام ہے تو پھر کم از کم سزا جو ملے گی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معرفت کا نور نہیں دے گا، اور دل کالا ہوا تو بندہ ہی ختم ہے۔ پھر جناب من رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے سے منع فرمایا، پانی گرانے کا حکم دیا، حالانکہ یہ جو غزوہ تھا یہ بڑا سخت تھا، بہت تنگی تھی اس میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بھی پینے سے منع کیا اور آٹا بھی فرمایا تم جو ہے اونٹوں کو کھلا دو، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کنویں سے پانی نہ لو، اس کنویں سے پانی لو جس جگہ سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اس جگہ سے پانی پیو۔
اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا، عبداللہ ابن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توجہ ہوئے تو صحیح، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص انہی کے مکانوں میں سے ایک انگوٹھی لے آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے انگوٹھی پیش کر دی، یا رسول اللہ یہ قوم سمود کے محلوں میں پھرا ہوں تو وہاں سے مجھے یہ انگوٹھی ملی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، اس سے منہ پھیر لیا اور اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، تو اس نے پھر کیا کیا، اس انگوٹھی کو چھپا لیا اس نیت سے کہ میں اس سے فائدہ حاصل کروں گا، اس کو پہنوں گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ مکذبین کی چیز بھی استعمال نہ کرو، کہ یہ عذاب کے ساتھ مشتق ہو چکے ہیں لوگ۔ الغرض اس آیت سورت مطہرہ کا نام سورت ہجر اسی نسبت سے رکھا گیا، اور اس میں کیونکہ قوم سمود کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا کس طرح نافرمانی کی، آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں آخری فرمان سرکار نے فرمایا، اس ساری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، ساری کی ساری ختم ہو گئی، صرف ایک شخص رہ گیا۔ اب غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون تھا؟ فرمایا ابو رغال کا ایک نام کا ایک شخص تھا جو اسی قوم سے تھا۔ یا رسول اللہ وہ کیوں بچ گیا؟ فرمایا وہ اس وقت حرم پاک میں تھا، اللہ نے اپنے حرم کی تطہیر کی وجہ سے اس پر عذاب نازل نہیں کیا، جیسے ہی وہ حدود حرم سے باہر نکلا اللہ تعالیٰ نے وہی عذاب جو ان کو دیا تھا اس کو بھی عذاب سے مشتق کر۔ اللہ اکبر۔ سورت کا نام ہجر ہے، شروع فرم کرتے ہیں، اللہ پاک فرمایا الف لام را، آپ ذرا سبحان اللہ، حروف مقطعات، اگرچہ ظاہری طور پہ علماء نے لکھا کہ اس کا علم اللہ کو پتہ ہے، یا اس کی عطا سے جو اللہ نے چاہیا اپنے رسول کو عطا فرمایا۔ تو پتہ چلا اس سے کہ اگر یہ الف لام را ہمیں معلوم نہیں ہے تو سرکار کو ضرور معلوم ہے، کیونکہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ تو کلام اللہ شریف کے جو رموز ہیں، جو رمزیں ہیں، جو ان کے آفرینی ہیں، ان سے بے خبر ہے، تو سرکار کے علم میں نقص آئے گا اور یہ سرکار کی نبوت پہ تانا آ جائے گا۔ لہذا تانا نہیں دیا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بالضرور اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے، لیکن سرکار نے آگے صحابہ میں جس کو چاہا تو دیا ہوگا، لیکن اس کو ایسا راز رکھا کہ کسی پہ یہ راز آشکار نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر تم توجہ رکھنا ذرا، فی زمانہ بات عرض کر رہا ہوں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو اگر تم مانو گے تو وہ شرک ہو جائے گا، یعنی تم نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے آنے والے وقت کا تو تم مشرک ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، اور یہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں سرکار کے علم، اگر اللہ سرکار کسی غیب کی خبر دے تو کس طرح وہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں یہ علم تو صرف اللہ کی شان ہے۔ میں یہاں ایک موٹی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر ایک ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو وہ علم کس نے دیا ہے؟ بولو، اللہ نے دیا نا۔ جب علم اللہ، اب یہ بھی علم والا ہوا، یہ بھی علم والا ہے اور وہ بھی عالم ہے۔ اب کیا خیال ہے جب اس کے پاس علم آیا پھر تو دنیا میں کوئی بندہ مسلمان ہی نہ بچا، سارے مشرک ہوئے نا، کیونکہ اس کے پاس بھی علم ہے، وہ آپ کی نبض پکڑتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا ہماری نبض سے ہمیں کیا ہو رہا ہے، وہ ہماری نبض پکڑتا ہے، ہمارے چہرے کو دیکھتا ہے، ہماری آنکھوں کو دیکھتا ہے، ہماری زبان دیکھ دیتا ہے، اور دیکھنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ آپ کا معدہ خراب ہے، یا آپ کے جگر میں مسئلہ ہے، یا فلاں جو بھی وہ کہتا ہے۔ تو اس کے پاس بھی علم آیا کہ نہ آیا؟ اگر کسی کو پاس علم ہونا شرک کی دلیل ہے تو پھر ساری کائنات میں مشرک رہتے ہیں، پھر تو جبریل بھی مشرک ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اس کا ذاتی ہے، باقی جس کو دیا وہ اللہ نے اپنے جس کو بھی دیا اپنی عطا سے دیا۔ اب اس پر دوسرا اعتراض، توجہ ہے دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ما کانا ما یکون کا علم آپ کو ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت کا 1400 سال سے یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گزر چکا اس کا بھی علم ہے، جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے۔ تو یہ پھر تو پکا شرک ہو گیا کہ تم نے اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو ملا دیا اور کہہ دیا کہ رسول اللہ کو بھی علم ہے۔ اگر رسول اللہ کو بھی سارا پچھلے کا علم ہے اور اگلا بھی علم ہے تو اللہ کا علم کدھر گیا؟
تم نے تو اللہ کے ساتھ واقعی ملا دیا، تم تو پکے مشرک ہوئے۔ ہم کہتے ہیں تمہاری عقل تھوڑی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہ حیثیت رکھتا ہے، ادباً عرض کر رہا ہوں، وہ حیثیت رکھتا ہے جو سمندر کو قطرے سے، قطرے اور سمندر کو، کیا قطرے کا علم سمندر برابر ہو سکتا ہے؟ قطرہ سمندر برابر نہیں ہو سکتا۔ سمندر سمندر ہے، اللہ کی ذات سمجھ لیجئے وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم دیا وہ ایک لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ ہے، یعنی اگر کہیے کہ اس کائنات کے سارا علم، اس کائنات کا سارا علم اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، تو کائنات سے پہلے بھی تو خدا تھا نا؟ ابو لینے نہیں یاد، کائنات سے پہلے بھی خدا تھا کہ نہیں تھا؟ وقت سے پہلے بھی خدا تھا کہ نہیں تھا؟ یقیناً وقت سے پہلے بھی خدا تھا اور وقت کے بعد بھی خدا ہوگا۔ ہم تو ایک لمیٹڈ وقت میں ہیں، اور اگر اللہ نے اپنے حبیب کو علم عطا کیا ہے تو وہ ایک لمیٹڈ وقت میں ہے، ایک لمیٹڈ وقت میں ہے۔ لمیٹڈ سے پہلے کیا تھا؟ یہ خدا ہے، اور لمیٹڈ کے بعد کیا ہے؟ وہ بھی خدا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں خدا کے ساتھ سرکار کے علم کی کیا نسبت؟ حضور کا علم اللہ کی عطا ہے۔ اب جو کچھ دیا خدا نے دیا، پہلے کا علم سرکار نے بتا دیا۔ اب بتلائیے نا، یہ ابھی جو آپ کو واقعات میں نے سنائے ہیں، آپ میں سے ہم میں سے کس کو پہلے پتا تھا؟ کسی کو پتا تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے جی آج بھی نوح کا قصہ پورے طور پہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو جناب ہم کہتے ہیں ہمیں وہی معلوم ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے بتایا، ہم وہی جانتے ہیں جو مدینے والے نے ہمیں بتایا۔ سبحان اللہ۔ اب بات سمجھ میں آئی ہوگی، یہ ساری تمہید باندھنے کا مطلب الف لام را سمجھانا تھا۔ الف لام را، اللہ فرمایا یہ وہ حروف مقطعات ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کی تفصیلیں بھی بیان کی۔ اب ایک تفصیل جو علماء نے بیان کی وہ بیان کرتا ہوں میں۔ علماء نے فرمایا الف سے مراد، اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ لام سے وہ کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور را سے مراد یہ ہے، قرآن کہتا ہے رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا۔ فرمایا قرآن کے یوں تو ایک معنی ہے اور ایک رمزیں ہیں جو چھپائی گئی ہیں۔ فرمایا جو اس کی جو تعویل کرے گا اللہ قبول فرمائے گا، جبکہ تعویل حق کی ہو۔ فرمایا تل کا، یہ آیتیں ہیں جو ہم اب تلاوت کریں گے، یہ آیتیں ہیں کتاب کی۔ اس کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ پر جو اللہ نے ازل سے کتاب رکھی ہے اس کتاب سے ہے۔ فرمایا یہ آیتیں اس کتاب کی ہیں جو ہم نے اپنے محبوب پہ نازل کی ہے۔ جو لوح محفوظ پہ کتاب ہم نے کسی پر آشکار نہیں کی، جو رمزیں اور جو راز ہم نے وہاں لکھے تھے جہاں کسی کی پہنچ نہیں۔ ہم نے کائنات میں جس ہستی کو چنا اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہم نے تلک آیات، یہ آیتیں کتاب اس کتاب کی ہیں، وہ قرآن مبین، اور اس قرآن کا حصہ ہے، اس کتاب کی ہیں، اس قرآن کا یہ بعض تفصیلیں، بعض یہ آیتیں اس قرآن کا حصہ ہیں جو بڑا مبین ہے اور واضح ہے، جو ہم نے اپنے محبوب پہ نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات